سکتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے گھر کا طواف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے وہاں پہنچے۔ جن کو اللہ نے بہت زیادہ مال و دولت دیا ہے وہ ہمیشہ جب چاہیں تب جا کر کے وہاں عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ملتا ہے، اور اس کے بغیر ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ اہمیت ہے۔ ہم اپنے من سے عبادتوں کو انجام دینے والے نہیں ہو سکتے۔ عبادتیں ویسی ہی انجام دینی ہے جیسا اللہ نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ صحابہ اکرام کس طریقے سے سنت کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرتے تھے۔ ان کے یہاں سنت کی کیا اہمیت تھی؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ مشہور تھے صحابہ کرام میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے والے سب سے زیادہ، سب سے متحرک صحابی۔ کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم ہو جائے کہ آپ ایسا کرتے ہیں، آپ نے ایسا کیا ہے، وہ پوری زندگی اس کو عمل میں شامل کر لیتے۔ یہ اہمیت ہے صحابہ کرام کی زندگی میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہماری زندگی میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کتنی ہے؟ ہم نے نبی کی سنتوں پر کتنا عمل کیا؟ ہم نے نبی کے طریقے کو کس قدر اپنایا؟ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کتنی زندگی گزاری؟ ہمارے دنیاوی امور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کتنے گزرے؟ ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے۔ صحابہ اکرام تھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری روکی، سواری روک کر کے اپنی حاجت پوری کیا۔ پیشاب کرنے کے لیے آپ ٹھہرے تھے، حاجت پوری کی، سواری پر بیٹھے، سفر آگے نکل گیا۔ اس کے بعد سے جب بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس راستے سے گزرتے تھے، اس راستے سے جب بھی آپ کا گزر ہوتا تھا، آپ کو حاجت ہو یا نہ ہو، نبی کی سنت میں، نبی کی اطاعت میں، نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے وہ وہاں پر رک کر کے، سواری روک کر کے بیٹھتے تھے تھوڑی دیر، پھر اس کے بعد سفر آگے شروع کرتے۔ جو آپ کا غلام آپ کے ساتھ چلتا تھا، کہا آقا میں نے بارہا آپ کو دیکھا ہے کہ جب آپ اس راستے سے گزرتے ہیں تو آپ یہاں ٹھہرتے ہیں، چاہے آپ کو قضائے حاجت ہو یا نہ ہو، کوئی ضرورت ہو یا نہ ہو، درپیش آئے یا نہ پیش آئے، آپ تھوڑی دیر یہاں اتر کر کے سواری سے بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کے بعد پھر آگے کا سفر شروع کرتے ہیں۔ ماجرا کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قربان جائیے، قربان جائیے صحابہ کرام کی زندگی پر، صحابہ کرام کے پیشن اور جذبے پر، صحابہ کرام کی قربانیوں پر، صحابہ کرام کے ایمان پر، صحابہ کرام کے عقیدے پر، صحابہ کرام کے منہج پر، صحابہ کرام کی محبت پر انہوں نے اپنی پوری زندگی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ترویج میں لگایا ہے، آپ کی سنت کو زندہ کرنے میں لگایا ہے، آپ کی بات قول فعل اور عمل کو دنیا والوں تک پہنچانے میں لگایا ہے۔ اور امت جس تک اتنی محنت اور مشقت سے جانشین نبی نے سیرت کو پہنچایا، قول و فعل کو پہنچایا، احادیث رسول کو پہنچایا، حجت رسول کو پہنچایا، آج وہ امت خواب خرگوش میں سوئی ہوئی ہے، اپنی منمانی عبادتوں کو انجام دیتی ہے، اپنی منمانی تہواروں کو مناتی ہے، اپنی منمانی شریعت پر عمل کرتی ہے۔